كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ورد فی سورۃ الزمر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، جمادی الثانی کا مہینہ اپنے دامن میں جس ہستی کی یاد لے کر آتا ہے وہ اسلام کے جلیل القدر سپوت خلیفۃ الرسول، کشتہ عشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. وہ ذات جو غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھی، آج مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اس مبارک ذات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقسم ہیں. قرآن مجید کی سورہ زمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ سارے کے سارے تقوی کے نور سے مزین ہیں. اب مفسرین کی ایک پوری جماعت ہے جن میں صاحب تفسیر جلالین بھی ہیں، جس میں مفتی اعظم بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جس میں امام فخر الدین رازی بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس میں صاحب تفسیر مدارک بھی ہیں. بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، کہا وہ رسول اللہ کی ذات پاک ہے. وصدق بہ، اور جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی، کہا وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. حتیٰ کہ شیعہ مفسر علامہ طبرسی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت کریمہ میں سچ لے کر آنے والے رسول اللہ ہیں اور سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. علامہ فخر الدین رازی یہ معنی بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے کہ جاء بالصدق، سچ لے کر آنے والا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والا، یہ دو ہستیاں ہوئیں
آگے قرآن جمع استعمال کر رہا ہے، اولئک هم المتقون، وہ سارے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ علامہ راضی یہ سوال اٹھانے کے بعد پھر اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نفس رسالت میں 4 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں ہیں، جن میں ایک ہے مرسل، بھیجنے والا، وہ ہے اللہ تعالی جو بھیجنے والا ہے، مرسل ہے۔ اور دوسری چیز ہے الرسالہ، نفس رسالت، جو چیز اس نے دے کر بھیجی ہے۔ اور تیسرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل، جن کو بھیجا ہے۔ اور چوتھا ہے مرسل الیہ، جن کی طرف بھیجا ہے۔ تو ایک ہے بھیجنے والا، اور دوسرا ہے جو چیز دے کر بھیجا، اور تیسرا ہے کہ جس کو بھیجا، اور چوتھا ہے جن کی طرف بھیجا۔ تو یہ سارے ارکان ملائے جائیں تو امام راضی کہتے ہیں یہ جمع ہی بنتا ہے، اس وجہ سے کر کے صدق، سچ لے کر آنے والے رسول اللہ ہیں، اور سچ کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ سارے کے سارے متقی لوگ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر اس آیت کریمہ میں سارے انبیاء بھی شامل ہوں، سارے مومنین بھی شامل ہوں، تو پھر بھی صدیق اکبر بہر صورت ان میں شامل ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بھی نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ سچ کی سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر نے فرمائی، رضی اللہ۔ اور اس کی تصدیق ایسی ہوئی، کیا خوبصورت علامہ حلبی نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، وہ ملک شام میں گئے ہوئے تھے، سیریا میں تھے، اپنے بزنس ٹرپ پر تھے، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ اور وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کی گود میں اترا ہے، اور اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اب جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں، اور دوسری طرف میں سلطنت عثمانیہ جس کے بڑے سلیمان شاہ ہیں اور ارطغرل غازی ہیں آگے جن نے چلایا، اور پھر ان کے بیٹے عثمان سے 606 سال تک اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم رہی، اور پوری دنیا میں خلافت کا ادارہ قائم ہوا۔ اس عثمان نے بھی ایک روحانی اور صوفی بزرگ شیخ ادابالی کے گھر ان کی خانقاہ پر سویا ہوا تھا، اور خواب دیکھا کہ ایک چاند میری گود میں آیا جس کی روشنی دنیا میں پھیل گئی ہے۔ تو شیخ ادابالی نے بھی اپنی نور بصیرت سے فرمایا اللہ تیری سلطنت کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ تو یہ خواب جو ہے سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے کسی کو خواب آیا ہے تو بتاؤ، اور نبی پاک خود اس کی تعبیر عطا فرماتے۔ اگر خوفناک خواب آئے، برا خواب آئے، تو حکم ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ تو تمہیں نقصان نہیں دے گا، وہ کسی سے ذکر نہ کرو برا خواب۔ لیکن اگر اچھا خواب ہو تو اس کو یاد اس شخص سے بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے بارے میں اس کے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، خلوص رکھتا ہے، اس سے بیان کرو، یا کسی دانش مند عالم سے، معبر سے بیان کرو، تو اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے خیر و برکت پیدا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے شام میں خواب دیکھا ہے کہ چاند مکہ مکرمہ میں ان کی گود میں آیا ہے، اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ تو وہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک راہب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور وہ راہب عیسائی، جس طرح ہمارے ہاں صوفی اور درویش ہوتے ہیں، وہ بھی ایک معبر ہے، درویش ہے، اپنے جو ہے صومعہ عبادت گاہ میں بیٹھا ہے، اور وہ کچھ سوالات کرتا ہے، کہتا ہے کہ من عین انت، خواب کی تعبیر پوچھنے والے کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا من مکہ تھا، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔
اس نے کہا من ایہا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا من قریش، میرا جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے، میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا ایو شیء انت، کام کیا کرتے ہو، بزنس کیا ہے، تمہاری جاب کیا ہے؟ تو کہا تاجر، میں تاجر ہوں۔ یہ نشانیاں پوچھنے کے بعد اس نے کہا ان صدق اللہ رؤیاک، اگر اللہ نے تیرا خواب سچا کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے فَإِنَّهُ يَبْعَثُ نَبِيًّا مِّن قَوْمِكَ تَكُونَ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ۔ تو تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تیری قوم میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی روشنی یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ تو زندگی میں اس نبی کا وزیر ہوگا، ان کے وصال کے بعد ان کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ اب آپ نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں سے واپس آئے ہیں، اپنا بزنس ٹرپ مکمل کیا ہے، اور کر کے مکہ مکرمہ میں جب واپس آئے ہیں تو وہاں کا دستور یہ تھا، ٹرائبل ٹریڈیشن یہ تھی کہ جو آدمی سب سے پہلے ملتا تو اس سے ملاقات ہوتی تو پوچھتے کوئی نئی خبر، پیچھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو 2 مہینے سم ٹائم لگ جاتے کہ پیچھے کی کوئی بڑی خبر۔ تو جس آدمی سے ملاقات ہوئی ہے اس نے کہا ہے کہ ابو بکر ایک بڑی خبر ہے، آج کی لینگویج میں اس کو بریکنگ نیوز کہہ لو، ایک بڑی خبر ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ تمہارے دوست، تمہارے صاحب، تمہارے جگری دوست جن کے پاس بیٹھتے ہو، مشورہ کرتے ہو، ان کی مجلس اور صحبت میں رہتے ہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، آپ نے اپنا سامان گھر رکھا اور سیدھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی جا کر میں نے جو ہے سنا ہے آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ دلیل نہیں مانگی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پوچھا ہے کہ مد دلیل والا ما تدعا، جو آپ نے دعویٰ فرمایا ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ علامہ حلبی نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا میرے دعوی نبوت کی دلیل الرؤیا التی رأیت الشام، وہ خواب ہے ابو بکر جو تم ملک شام میں دے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہی خواب جو تم ملک شام میں دے کر آیا ہے نا، کہ جو روشنی تیرے پاس آئی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہی جو ہے وہ دلیل ہے۔ صدیق اکبر وہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے بالغ مردوں میں سے، اگرچہ خواتین میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لا چکی، غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں سیدنا علی شیر خدا سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن جوان بالغ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کے دین کی تصدیق اور حضور کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور وہ دن اور پھر زندگی کا ہر دن اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور رسول اللہ کے دین کی ابلاغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ قربان جائیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، مجلس کا اثر ہوتا ہے، کہ یہ بات صوفیاء نے بھی کہی کہ اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو اس جو لوہے کو گرم کر رہا ہے تو تمہارے کپڑے جلیں گے، اس کی چنگاریاں تمہاری جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر آئیں گی، لیکن اگر عطار کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو نہ بھی ملی تو اس کی مجلس کے نتیجے میں تم سے خوشبو آئے گی۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت اور بعثت سے قبل حضور کی مجلس اور دوستی ہے، صحبت ہے، کمپنی ہے، حضور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے اور حضور کے اعلان بعثت سے قبل اور ابو بکر کے اسلام قبول کرنے سے قبل بھی زندگی میں کبھی بھی شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. یہ ذاتی اوصاف میں سے. کسی نے پوچھا بھی کہ آپ نہیں پیتے؟ فرمایا شراب انسان کے شرف کو اور وقار کو زائل کر دیتی ہے، اس وجہ سے میں اس ام الخبائث خباثتوں کی ماں کے پاس کی طرف نہیں جاتا اور نہیں پیتا. یہ حضور کی صحبت اور مجلس کے اثرات تھے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کرنے کے بعد اور حضور کی تائید و تصدیق کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حضور کے دین کے ابلاغ و ارشاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. حتیٰ کہ ایک دن جو ہے وہ حرم کعبہ میں تشریف لائے اور اعلانیہ اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیا، اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی ہے. اور کفار و مشرکین نے جس کے ہاتھ میں پتھر آیا ہے اٹھا کے مارا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے اٹھا کے ماری ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لو لوحان ہو کر کے زمین پر گر پڑے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں. اور آپ کو کافی دیر کے بعد جو ہے وہ اٹھا کر کے جب ظالم ظلم اور تشدد کر کر کے تھک گئے ہیں تو پیچھے ہٹے ہیں، تو آپ کو اس کیفیت اور حالت میں اٹھا کر کے گھر لے گئے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں. والدہ پاس آئی ہیں اور والدہ نے جو ہے کہا ہے کہ زخموں کی مرہم پٹی کرتی ہوں. جب آنکھ کھلی ہے، ہوش آیا ہے تو دودھ پیش کیا ہے. پہلا جملہ یہ تھا زبان پر کہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو اس وقت ماں نے کہا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتا ہے. تو اس پیکر عشق و وفا نے جواب دیا واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتی اطاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم نہ کھانے کا لقمہ کھاؤں گا، نہ دودھ یا پانی کا گھونٹ پیوں گا جب تک اپنے آقا سے ملاقات اور حضور کا دیدار نہ کروں. یہ کیفیت تھی جس کیفیت میں استقامت کا وہ پہاڑ تھے. آپ اندازہ کریں نا، ان کے والد ابو قحافہ انہوں نے فتح مکہ، یہ 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی لے لے اور پھر 8 سال مدینہ طیبہ کے لے لے، یعنی یہ 21 سال کا عرصہ بنتا ہے. 21 سال کا عرصہ، 21 سال تک باپ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. بس یہ کہ اندازہ دیکھ لیں، حتیٰ کہ ایک جنگ میں جو ہے وہ مقابلے میں بھی آئے تو کہا کہ اگر وہ میرے مقابلے میں جو ہے وہ میرے سامنے آتے تو میں طے کر دیتا. اور لیکن ایک دن کسی حضور کے خلاف کوئی جملہ ان کی والد کی زبان سے نکلا تو دھکا دیا اور گر گئے. تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، سر قلم کر دیتا، کیونکہ خون کا رشتہ، نسب کا رشتہ پیچھے ہے، محمد عربی کی محبت اور ادب کا رشتہ آگے. یہ ادب کا رشتہ آگے، حضور کی نسبت اور غلامی کا رشتہ آگے، حضور سے تعلق کا رشتہ آگے. اور فتح مکہ کے موقع پر ایک باپ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے اب سرنڈر کر گیا ہے سارا مکہ، کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا. سب سے بڑی چڑھائیاں کر کے آنے والا ابو سفیان سرنڈر کر گیا ہے، اس کی بیوی ہندہ سرنڈر کر گئی ہے، سارا مکہ سرنڈر کر گیا ہے. تو ابو قحافہ نے بھی مسلمان ہونے کا ارادہ کیا ہے. تو چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو 2 آدمیوں کے سہارے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا ہے، اس پیکر رافت و رحمت، اس پیکر اخلاق کریمانہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی ہے؟ مجھے کہا ہوتا میں خود جا کر اس کو کلمہ پڑھاتا. ان کو جا کر وہاں بھی حضور کی رافت و رحمت اپنے عروج پر نظر آتی ہے. اور یہ بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے اور آواز کے اندر بڑا درد و سوز تھا، بڑی رکت تھی، بڑی ایک کشش تھی آواز میں. تو مشرکین نے شکایت کی، انہوں نے کہا کہ جب ابو بکر تم تلاوت قرآن کرتے ہو تو ہماری عورتیں گھروں کے کام کاج چھوڑ کر تیری تلاوت سننے لگ جاتی ہیں، تو یا ہم مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیں گے یا پھر آہستہ قرآن پڑھا کرو.
کچھ عرصہ تو آہستہ پڑھا، لیکن عشق کب حدوں کو مانتا، شرطوں کا. پھر اونچی آواز میں، پھر انہوں نے مکہ سے جلا وطن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور کر دیا. اور آپ باہر نکلے تو ایک ابن دغنہ نام کا ایک شخص ملا. اس نے کہا ابو بکر کہاں؟ کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے. کہا تمہارے جیسا شریف النفس آدمی، تمہارے جیسا ایک ہمبل مین، ان کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا ہے؟ کہا ہاں. اس نے کہا کہ ہم جو ہے، انہوں نے کہا میں تمہیں اپنی پناہ میں دیتا ہوں. اور ٹرائبل لا یہ ہے کہ کسی بھی سردار کی پناہ میں انسان آتا ہے تو یہ ایک سیاسی قسم کی پناہ ہوتی تھی. اور آپ کو پھر واپس لے آیا ہے مکہ مکرمہ. اور اس شخص نے، سردار نے مکے والوں سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں رہیں، لیکن بلند آواز میں جو ہے وہ تلاوت نہ کیا کرے. صدیق اکبر نے کہا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، دین کی حقانیت اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا نہیں چھوڑ سکتا. کس درجہ مظالم سہے، لیکن وفاداری کی دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وفاداری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، دین کے ساتھ وفاداری کی. ان وفاداریوں کا نتیجہ ہے نا کہ آج جب 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت حضور کے مبارک روزے پر آ کر سلامی پیش کرتے ہیں، تو اسی جگہ پر ابو بکر بھی آرام کر رہے ہیں، عمر فاروق بھی آرام کر رہے ہیں. اور آج بھی زائر، حاجی، معتمر، عمرہ کرنے والا وہ جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابا بکر، ابو بکر آپ کی ذات اقدس پر سلام ہو. اور دستور میں پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ ادب سے جو مسلک اور جو مذہب اور جو قوم ادب سے خالی ہوتی ہے نا وہ نامراد ہوتی ہے، اور جو با ادب ہوتے ہیں با نصیب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر ان قبروں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ صحابہ اپنے نبی کا کتنا ادب کرتے تھے، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے، قبروں کی ترتیب ہے. اور جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں فاروق اعظم کا سر ہے، قبروں کی ترتیب اس طرح ہے. ظاہری زندگی میں بھی ادب رہا اور بعد از وصال بھی ادب بتا رہا ہے کہ با ادب با نصیب ہوتے ہیں اور بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا اللہ کے ساتھ وفاداری اور خلوص، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ. اللہ ہمیں اسی مسل کے حق اہل سنت والجماعت پر زندگی اور اسی مسل کے حق اور مسل کے ادب اہل سنت والجماعت پر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم.